نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین ثم آمین۔ کل کے لیکچر میں ہم نے ایک حدیث اسٹڈی کی ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کے ثواب کا جو ترازو ہے وہ بھر دیتا ہے الحمدللہ کہنا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کا جو ثواب ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں جو ایک اسپیس ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ اس کو ہم نے پوری ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا۔ آج جو ہم حدیث اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کا باعث کیا چیز بنتی ہے۔ حدیث نمبر 282 ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ دو جگہ قالا قالا آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ ایک جو قول ہے یہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کیا گیا، ٹھیک ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ادلکم، میں تمہیں نہ بتا دوں، الا ما یمحو اللہ، اللہ مٹا دیتا ہے الخطایا گناہوں کو، ویرفع اور بلند کر دیتا ہے بہت درجات تمہارے درجات کو۔ اب جو درجات ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کیسے بلند ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اچھے بھی کام کرتا ہے انسان، برے کام بھی کرتا ہے، تو یہ انسان کی پہچان بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کام جب کرے گا تو دنیا میں بھی نیک نامی کمائے گا اور نیکیاں اس کے لیے لکھی بھی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ برا کام اس کا جو ایک امپریشن ہے وہ بھی برا ہو گیا، ٹھیک ہے، گناہ کا بھی باعث بن گیا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہمیں ایک پیکج پرووائڈ کر رہی ہے۔ کیسا پیکج ہے کہ آپ کے جو گناہ ہیں وہ آپ سے مٹ جائیں۔ کچھ ایسے کام آپ کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ڈیلی روٹین میں کہ جس سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو گناہ ہو چکے، obviously ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے ہمیں سے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں نافرمانیاں جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے انسان توبہ طائب بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ ایسے کام بتا دیے کہ وہ آپ کر لیں تو اس سے کیا ہوگا، آپ کے گناہ بھی مٹ جائیں گے، آپ کے درجات بھی بلند ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کون ایسا مومن ہے جو چاہتا نہ ہو کہ میرے گناہ مٹ جائیں، ٹھیک ہے، سبھی چاہتے ہیں نا، اور ساتھ میں یہ بھی کہ درجات بھی بلند ہو جائیں۔ تو وہ کام شریعت نے بتایا ہے، کیا کام ہے وہ؟ اب جو صحابہ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں، قالو بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضو، مکمل وضو۔ اسباغ الوضو سے کیا مراد ہے؟ پورا وضو، یعنی کہ وضو کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کے کیا ہوگے، آپ کے گناہ مٹ جائیں گے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے علل مکارہی، تکلیف کے باوجود۔ اب یہ دیکھیں تکلیف کون سی؟ وضو کرنے کے لیے کیسی تکلیف؟ انسان کو جب بھی کوئی کام وہ بزی ہوتا ہے، کر رہا ہے اپنی روٹین میں، ٹھیک ہے، تو اچانک سے نماز کا ٹائم آتا ہے، اس کو اٹھنا ہوتا ہے نا، وضو کرنا پڑتا ہے۔ اور سب سے مشکل وضو کون سا ہوتا ہے؟ جب انسان فجر کے وقت اٹھتا ہے، خاص طور پر جب سخت سردی ہے، ٹھیک ہے، تو نیند بھی آ رہی ہے آپ کو، گرم بستر ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور مائنڈ میں کیا چل رہا ہے؟ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھیک ہے، واش روم جاؤں گی وضو کرنے کے لیے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوگا، گیزر نہیں ہے، یا اگر ہے تو بند ہے، یا گیس کی لوڈ شیڈنگ جیسے چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نیند بھی ہے، تنگ کر رہی ہے، پانی کا بھی خوف ہو رہا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے۔ ایک انسان کو کیا چیز مجبور کرتی ہے کہ وہ اٹھے اور وہ وضو کرے؟ اللہ کی رضا، ٹھیک ہے۔ ایمان کی حرارت اگر اس کے اندر موجود ہے
تو اس کو یہ چیز مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں، میں نے گرم بستر بھی چھوڑنا ہے اور ٹھنڈے پانی کو بھی فیس کرنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، وضو کے بعد میں نے نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو بھی تو معلوم ہے نا کہ انسان کو نیند آ رہی ہے، اس کو سردی بھی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے رب کے لیے یہ انسان اٹھ گیا، اور اللہ کو یہ اس قدر پسند ہے کہ اس کام کی برکت سے اللہ اس کے گناہ مٹا کر درجات میں اس کے اضافہ فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں ٹوٹل 3 کام بتائے گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ، کثرت سے وزٹ کرنا، ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ الی المساجد، مساجد کی طرف۔ وَانتظار الصلاۃ، اور نماز کا انتظار، بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد۔ فَذَلِكُمُ الرِّبَاط، یہی رباط ہے۔ اب یہاں کتنی چیزیں ہم نے پڑھ لی؟ پہلی ہم نے پڑھی اسباغ الوضو، یعنی مکمل وضو کرنا تکلیف کے باوجود۔ دوسری ہم نے پڑھی مساجد کی طرف وزٹ کرنا، یعنی مساجد کی طرف کثرت سے آنا جانا۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے نماز کا انتظار ایک نماز کے بعد۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاط، یہی رباط ہے۔ اب یہ 3 کام ہم نے دیکھ لیے، اور رباط کا ایک ورڈ ہمارے لیے نیا ہے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ رباط کیا چیز ہے۔ اسلامی سرحدوں پر جب لشکر پہرہ داری کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے مورچے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مورچوں سے ہم سبھی واقف ہیں، کس کام آتے ہیں مورچے؟ انسان اس سے پناہ لے کے اس کی بیک پہ رہتے ہوئے کچھ ایسی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، سوراخ جنہیں کہتے ہیں، وہاں سے بندوق کی نالی بھی باہر نکالی ہوتی ہے، اور پھر دشمن کے خلاف نظر بھی رکھنے کے کا یہ کام دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کام ہے، یہ جو ہم نے 3 کام پڑھے ہیں، ان کو رباط کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں کام رباط کیسے ہو گئے؟ کیونکہ یہ شیطان کے خلاف انسان مورچہ بازی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رباط لگائے بیٹھا ہے، مورچہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ شیطان سے بچ جائے۔ اور یہ سارے جو کام ہیں، ان کاموں کا جو ثواب ہے اللہ پاک نے وہ جہاد کے برابر رکھ دیا۔ اب یہاں پہ ایک طرف تو جہاد کو دیکھیں کہ انسان نے اپنے سر دھر جان کی بازی لگائی، اور پھر اس کے بعد وہ نکل پڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ اگر تو وہ چلا گیا اللہ تعالیٰ کے پاس، شہید ہو گیا تو بھی اس کا ایک درجہ ہے، بچ گیا تو بھی، ٹھیک ہے، غازی کہلائے گا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جہاد کا جو مشقت ہے وہ کس قدر زیادہ ہے، اور اتنا ہی ثواب اللہ پاک نے ان تینوں کاموں میں رکھ دیا۔ اور یہ تینوں کام دیکھ لیں کہ بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، مطلب جہاد سے زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ اللہ پاک کیونکہ جانتے ہیں انسان کے نفس سے، اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق سے پوری طرح واقف ہے۔ وضو کیسے مکمل کرے گا انسان، مسجد میں آئے گا جائے گا، نماز کا انتظار کرے گا، مطلب شیطان کے خلاف مورچہ بازی کر چکا ہے وہ۔ اس سے جو اگلی حدیث ہے 283، اس میں یہی رباط کا جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنی بار آیا ہے؟ ایک میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور ترمذی میں یہی لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس رباط پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ان کاموں کے کرنے کا جو ثواب ہے وہ جہاد کے ایکول ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو ساری خصلتیں ہیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جانے سے روک لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم انسان گناہوں سے رک جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنتوں کے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اب یہ جو اسباغ الوضو ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وضو کیسا ہوگا؟ ایکسیلنس والا ہوگا، پرفیکشن والا ہوگا، جس کو ہم کامل وضو کہتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہوگا کہ احتیاط کی جائے گی بہت زیادہ کہ کہیں کوئی عضو آپ کا خشک نہ رہ جائے، ٹھیک ہے۔ ہم وضو تو کر رہے ہیں، ایک دن میں 5 بار تو لازماً کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ وضو کامل وضو ہو جو کہ بھرپور طریقے سے ہمارے لیے ہمارے گناہوں سے بچنے کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے۔ چہرہ دھویا تو اس کو پوری طریقے سے احتیاط کرنی ہے کہ چہرے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں رہ جائے جو خشک ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باڈی میں ہماری جس طرح کوہنیاں ہیں، ایڑیاں ہیں، یہ جو وضو ہے اس میں خاص طور پر یہی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان جگہوں پر پانی نہ لگے۔ اگر یہاں پہ پانی نہیں لگتا، لائک ایڑیاں ہیں یا آپ کی جو کوہنیاں ہیں یہ خشک رہ جاتی ہیں، تو کیا وضو ہو جائے گا؟
ऑब्वियसली नहीं होगा। इस वजू को ना तो वजू मुकम्मल कहा जाएगा, नहीं होगा, एक्सीलेंस वाला नहीं होगा, परफेक्शन वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी एड़ियां जो खुश्क रह जाएं वैसे भी जहन्नुम की हलाकत का बाइस बनती हैं। और ये हदीस के मुताबिक ये चीज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एड़ियां जो हैं वो खुश्क ना रह जाएं। फिर हमने देखा कि ये जो मसाजिद में कसरत से आना जाना है, ठीक है, ये मसाजिद जो है ये कैसी जगह है, क्यों जाते हैं हम मसाजिद में? ऑब्वियसली वहां पे फ्रेंड्स की कोई गेट टुगेदर तो नहीं हो रही होती, ना ही कोई बिजनेस मीटिंग हो रही होती है, ना ही कोई हम दुनियावी काम करने के लिए मस्जिद में जा रहे होते हैं। हम अल्लाह को राजी करने के लिए निकल रहे होते हैं ना, ताकि फराइज की अदायगी की जा सके। तो इंसान की जो मोमिन होने की निशानी है वो भी यही है कि अल्लाह के साथ उसका एक ताल्लुक है। वो मसाजिद में आता है, जाता है, उसका दिल लगा रहता है मस्जिद में। अब मर्दों के लिए ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदेमंद है। उनके लिए वैसे भी बाजमात नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, तो उनको बहुत मौका मिलता है कि वो मसाजिद में आते जाते रहें। और रूटीन में हम ये देखते हैं कि मर्द जो है वो बहुत ही कम ऐसे हैं जो मसाजिद जाते हैं अपनी नमाज को अदा करने के लिए या फिर हर नमाज के लिए। कितनी सफ़ें जो हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। दिन में तो चले मार्च के चक्कर होते हैं, कोई अपने बिजनेस में चला गया, कोई जॉब में चला गया, ठीक है, तो ऑफिस में ही वहीं पे जो जगह फिक्स की जाती हैं वहां पे मर्दों ने अपनी अपनी नमाज की जो वो है फर्ज है उसकी अदायगी कर ली। लेकिन शाम को जब वो घर पर होते हैं तब भी वो मस्जिद का रुख नहीं करते हैं अपनी नमाज को अदा करने के लिए। थकावट का को बेस बना लिया, ठीक है, एक बहाना हुआ कि थक गए, और ऐसे ही कितने दिन गुजर जाते हैं मस्जिद का रुख नहीं करते हैं। कुछ मर्द हजरात, ज्यादा नहीं, कुछ। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं, अगर हम कंपैरिजन करें रमजान में यही मसाजिद हैं जो पुरौनक हो जाती हैं। मतलब ये चीज साबित कर रही होती है यही वो इलाका है, यही वो लोग हैं। ठीक है, तो किस कदर जो है एकोमोडेट कर सकती हैं यही मसाजिद कितने ज्यादा लोगों को। अब ये चीज तो रूटीन में भी होनी चाहिए ना, क्योंकि रमजान में मुसलमानों की तादाद ज्यादा तो नहीं हो जाती। ठीक है, तो मसाजिद में दिल लगा रहना चाहिए एक मोमिन का, क्योंकि एक और हदीस के अकॉर्डिंग यही बेहतरीन जगह है कुरे अर्ज की, जो अल्लाह की मसाजिद है, इनको बेहतरीन जगह करार दिया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ ये बताएं आप लोग कि मैसेज के जरिए आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी नमाज है कि जिसका हुक्म दिया गया है खवातीन को कि आपने वो मस्जिद में जाके अदा करनी है। किस किस को मालूम है? जी माशाल्लाह, आप लोगों को मालूम है कि ईद की नमाज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आपने ये मस्जिद में जाके अदा करनी है। तो ये बताएं कि हम खवातीन में से कौन कौन ऐसा है जो तरद्दुद करता है कि ईद की नमाज को हमने अदा करना है, ये सोच के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। मतलब बहुत कम लोग हैं जो पेन लेते हैं कि हमने जाके ईद की नमाज अदा करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया। अब यहाँ पे ये देखें कि किस कदर अजर और सवाब का बायस है। और मर्दों के लिए तो चले ये चीज फर्ज है, औरतें घर में अपनी नमाज अदा करती हैं, लेकिन साल में 2 मरतबा खवातीन को भी मौका मिलता है कि वो मसाजिद में जाके एक तो नमाज अदा करें, दुआ में शामिल हो जाएं, सुन्नत पूरी करें, ठीक है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने। ये दोनों चीजें हमने देखी। तीसरे काम में हमने देखा कि एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार, और इसको रिबात कहा गया। और हम ये एक नमाज पढ़ने के बाद जब दूसरी नमाज का हम इंतजार कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली दरमियान में फिर कोई गुनाह करने का मौका तो नहीं मिलता ना, तो इसीलिए इसको रिबात कहा गया, क्योंकि इंसान जो है वो शैतान के खिलाफ मोर्चा बांध के खड़ा हो गया। ठीक है, अब इंसान जब इन चीजों को फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली वो गुनाहों पे जाने से रुक जाएगा, वो गुनाह नहीं कर सकेगा, और यही चीज जो है वो रिबात है। अगली हदीस आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। 284 इस हदीस का नंबर है, रेफरेंस नंबर। इसमें हम देखते हैं कि कामिल वुजू अगर कोई करता है तो कैसे वो गुनाहों से बच सकता है, गुनाहों से उसको कैसे निजात मिलेगी। वान उस्माना रजी अल्लाह ताला अन्हु कॉल,
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جس نے وضو کر لیا، فاحسن الوضوء یعنی کہ بہترین وضو، اس قدر اچھا وضو جس کو ہم کامل وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہترین وضو۔ اور یہاں بہترین وضو پہ دیکھیں کیوں زور دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، ادروائز وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وضو کرنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ احسن الوضو سے مراد یہی ہے کہ وہ وضو چلتا پھرتا نہیں ہو، جلدی والا وضو نہ ہو کہ بس گئے وضو سٹارٹ کیا ختم کر لیا کچھ پتہ نہیں چلا، یعنی وضو کی ایک فارمیلٹی ہم نے پوری کر لی، پانی پھینکا، منہ پہ پھینکا، ہاتھوں پہ، ادھر پھینک ادھر پھینک، وضو مکمل، ٹھیک ہے۔ تو وہ احسن الوضو نہیں ہوگا۔ احسن الوضو کون سا ہوگا؟ جس میں خوبصورتی ہوگی، کمال ہوگا، اس میں جمال والا وضو، ٹھیک ہے، وہی والا جیسے ہم کہہ رہے تھے ایکسیلنس والا، پرفیکشن والا۔ اور پرفیکشن والا وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں ہر عضو کو ہم سنت کے مطابق پورا پورا دھوئیں گے، یعنی تمام اعضاء تک پانی پہنچائیں گے، جس کو ہم نے دیکھا کہ وہ اسباغ الوضو کے نام سے ہم نے پڑھا ابھی۔ تو کیا ہوگا ایسے احسن الوضو سے؟ خرجت خطایاہ، نکل جائیں گی تمام گناہ، من جسد ہی، اس کے جسم سے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجو، کہ وہ نکلیں گے، من تحت اظفار ہی، اس کے ناخنوں کے نیچے سے۔ متفقن علیہ، ایسی حدیث جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت کی گئی ہو ان کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ ناخنوں کے پوروں سے بھی جھڑنے لگتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ گناہ کیسے جھڑیں گے؟ جب انسان بہترین وضو کرے گا، بہترین وضو کرے گا تو اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جو ہے وہ جھڑنے لگیں گے۔ اب یہ جو ایک وضو ہے اس کی اس قدر برکت ہے کہ انسان کے جو گناہ ہیں وہ فوری طور پر جھڑ جاتے ہیں، اسی لیے اس کو بہترین وضو کہا گیا ہے۔ اور بہترین وضو کون سا ہوتا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث نمبر 285 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مزید الیبوریٹ کیا گیا ہے گناہوں کے جھڑنے کو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا تودع العبد المسلم، جب وضو کرتا ہے کوئی مسلمان بندہ، او المؤمن، یا مومن بندہ، فغسل یدیہ، فغسل وجہہ، تو وہ جب وہ دھوتا ہے اپنا چہرہ، خارجہ، تو نکل جاتے ہیں، من وجہ ہی، اس کے چہرے سے، کل خطیئۃ، تمام گناہ، نظر الیہا، جو اس نے دیکھ کے کیے، بعینہ ہی، اپنی آنکھوں سے، مال مائی، پانی کے ساتھ، او مال آخر القطر المائی، اور اس کے آخری قطرے کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں کہ وضو کرنے کے ساتھ پانی سے جو ہے وہ گناہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ چہرے پر پانی ڈالا، چہرے سے گناہ نیچے گر گئے، ٹھیک ہے، نکل گئے باہر، اور جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو گناہ کیے وہ بھی پانی کے ساتھ نکل گئے۔ او ما آخری قطر المائی، پانی کا آخری قطرہ بھی گناہوں کو باہر لے کر آتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، خارجہ من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے کے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، ناظر الیہا بعینہ مع الماء، جس کو اس نے آنکھوں سے دیکھ کے کیا، او مع آخری قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ آنکھوں کے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے سے، جن کو دیکھنے سے منع کیا، انسان وہ کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ کام؟ کسی کو دیکھ لیا، اللہ پاک نے فرمایا نامحرم کو نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، اور آپ ہیں کہ دیکھے جا رہے ہیں، کوئی بھی نامحرم ہے، آپ کو دیکھنا منع ہے، آپ نے ایک نظر ڈال لی، غلطی سے ڈال لی یا ویسے ہی پڑ گئی نظر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ اس کو دیکھے جا رہے ہیں کہ یہ کہیں وہ فلاں کا بھائی تو نہیں، یہ کہیں کہ وہ شخص تو نہیں جو فلاں جگہ ہم نے دیکھا تھا،
یا یہ وہ دکاندار تو نہیں ہے جس سے ہم کپڑے خریدتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ ہمارے آنکھوں کے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آج کل جو موبائل ہر ایک کے پاس ہے، سبھی لوگوں کی ایکسیس ہے، اب فضولیات ہیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن نفس بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کے اندر کی کیوریاسٹی کہہ رہی ہے آپ دیکھو اس کو، اور آپ دیکھے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آنکھوں کے تمام گناہ جو ہیں یہ وضو کرنے سے ہی زائل ہوں گے۔ ہاتھوں سے کیے جانے والے کون سے گناہ ہیں؟ جو انسان خود کرتا ہے، جس میں ہاتھ انوالوڈ ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ، جب پاؤں کو دھوتا ہے، رجلا ہو، رجل کہتے ہیں ٹانگ کو یا پاؤں کو، ٹھیک ہے؟ ہاتھوں کے ساتھ جو گناہ کیے وہ ہاتھوں کے ساتھ پانی سے نکل، رجلا ہو مال ماہی، اور پھر جو جب وہ اپنے پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے، آؤ ما آخری قطر المائی، اور پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرجو، یہاں تک کہ وہ بھی نکل جاتے ہیں، ناکیم من الذنوب، اور انسان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل آتا ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وضو سے ہی ہمارے گناہوں کی بخشش کا یہ چیز باعث بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم رک کے یہ سوچتے ہیں کہ دن بھر میں جو بھی چھوٹے بڑے ہم سے گناہ ہو گئے، جانے انجانے میں، ہم نے وضو کیا، ہمارے گناہ سارے کے سارے بخشش کا ہمارے لیے باعث بن گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی گناہ سارے نکل گئے باڈی سے، انسان پاک صاف ہو گیا۔ لیکن اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ سبھی لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ حدیث کا نیگیٹو کبھی بھی مفہوم نہیں لینا۔ ایسا نہیں ہو کہ انسان سوچے کہ وضو کر رہے ہیں، گناہ تو دھل رہے ہیں، تو اب کیا کرے کہ پہلے جو ہم موبائل پہ تھوڑی سی کوئی فضولیات دیکھتے تھے تو اب ہم زیادہ وقت لگا کے دیکھنے لگے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کرتے ہی رہے کہ نہیں اب وضو کریں گے گناہ جھڑ جائیں گے۔ سارا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کو ویسا ہی فروٹ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا یہ پیکج دیا ہے ہماری شریعت کے ذریعے سے کہ ہم نے وضو کیا، ہمارے گناہ جو ہے وہ دھلنے لگے، ہمارے ہاتھوں سے، انگلیوں کے پوروں سے، ناخنوں کے نیچے سے وہ گناہ نکل نکل کے باہر جا رہے ہیں، اور انسان کو وہ وضو کا جو پانی ہے وہ پاک صاف کر رہا ہے۔ ہاتھوں سے ہاتھ دھوئے، ہاتھ صاف ہو گئے، گناہ نکل گئے۔ وہ پاؤں جنہوں نے چل کے گناہ کیے تھے، پاؤں دھوئے، تو اب کیا ہو رہا ہے، وہ پاؤں بھی پاک صاف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ انسان کی پاکی کا باعث بن گئے، اور وہ جو پانی تھا وہ گناہوں کو لے کے نکل گیا، یہاں تک کہ انسان پورے کا پورا گناہوں سے پاک صاف ہو کر باہر آ گیا۔ اب اس سے، اس پیکج سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، کس نیت سے اٹھانا ہے، یہ سارا ہم سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پہ پوری طریقے سے عمل درآمد کریں گے کہ یہ جو پیوریفیکیشن کا ایک طریقہ کار بتایا کہ کیسے گناہ جو ہیں وہ ہم نے اپنے دھو سکتے ہیں، دھلوا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت پیارا ایک جو وضو کا ایک طریقہ کار ہے ہماری شریعت نے جو انٹروڈیوس کرایا، اور جو گناہ ہے اس کو محسوس کرے انسان اپنے اندر، اس کے لیے شرمندگی محسوس کرے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کرے کہ گناہ صاف ہو رہے ہیں تو اسی راستے پہ چلتا رہے، اپنا وہ راستہ جو ہے اس کو، اس کا جو انتخاب کرنا ہے، کیسے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کیسے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ شیطان سے کیسے بچنا ہے، یہ سارے طریقے بتائے گئے نا۔ صرف پریشان نہیں ہونا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بلکہ اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ مزید جو ہے اس سے بچنے کے لیے اپنا جو طریقہ کار ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو یہ اللہ کا ہی حق ہے، ایک تو یہ کہ شرک سے بے حد جو ہے وہ دور رہنا ہے انسان نے، شرک کا جو گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، باقی تمام گناہ جو ہے چھوٹے بڑے اللہ تعالیٰ وہ توبہ کرنے سے وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور قیامت کے دن بھی انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ درج ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے وہ اپنی رحمت سے وہ بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ انسان اپنی اوقات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تاکہ ہمارے لیے جنتوں کے راستے آسان ہو سکیں۔ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جتنا ہم نے پڑھ لیا اس پہ ہم عمل کر سکیں۔ آج کے لیے ہم اتنے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، کل نئی حدیث کے ساتھ ہم سٹارٹ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔